السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل صبح جب میں نے ویلاگ کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ملاقاتیں بڑوں کی ہونے والی ہیں، یعنی مراد اس میں تھا کہ زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی، کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا تھا یہ ہوگی، لیکن میں نے کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کل ہو جائے، لیکن وہ کل ہی ہو گئی، آج نہیں ہوئی بلکہ کل ہی ہوئی۔ اور اس کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ اہم بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے۔ دوسرا یہ کہ حکمران اس وقت کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا پلان ہے، اس پہ بھی آج آپ سے کچھ تھوڑی سی بات کریں گے۔ جنرل فیض کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، اہم ایشو ہے، اور عمران خان کے حوالے سے بھی بہت سارے کچھ معاملات ہیں جس پہ ہم اپنا آج تجزیہ دیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سے آپ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ کل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقت کے بادشاہ، معاف کیجیے گا، مفاہمت کے بادشاہ زرداری صاحب اور مولانا کی ملاقات متوقع ہے، اور یہ میں نے اس لیے کہی تھی کہ میرے پاس گزشتہ روز رات کو یہ بات پتہ لگی تھی کہ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے، جیسے کہ کل کے ویڈیو میں نے کہا تھا، لیکن چونکہ میں ویڈیو جلدی کر چکا تھا اور میرے کرنے کے بعد وہ ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے ایجنڈے کے بارے میں کچھ تھوڑی سی وہ ہمیں تفصیلات جو ملی ہیں انتہائی قریبی ذرائع سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ملاقات کے اندر جو بات وہی ہے جو آپ کے بھی ذہن میں تھی اور جو میں بھی کہہ رہا تھا، کہ اصل معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ مخالفت جو ہے عمران کی، اصل نشانہ جو ہے نا اس وقت عمران ہے۔ ملاقات میں کچھ گلے شکوے ہوئے، بلا شبہ ہوئے ہوں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو سب لوگ استعمال ہی کرتے رہے ہیں، استعمال ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ معاملات بھی کچھ ان کے ایسے ہی ہیں استعمال ہونے والے۔ تو بہرحال کچھ گلے شکوے ہوئے، اور گلے شکوے کے بعد جب معاملات ہوئے تو ان کو یہ کہا گیا، مولانا صاحب کو بتایا گیا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اور مسلم لیگ نواز اور سارے موجودہ سیاستدان جو ہیں اس وقت ایک ہی کشتی کی سوار ہیں، اور اس کشتی کی بچت جو ہے یعنی تحفظ اس کشتی کا وہ یہی ہے کہ عمران خان کا سفینہ جو ہے نا وہ ڈبو دیا جائے۔ اگر عمران خان کا سفینہ رہے گا تو ہماری جو ہے اور آپ کا جو ہے نا مستقبل اس ملک میں سیاست سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا کو کہا گیا کہ چھوڑے، ہمارے اور آپ کے اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، ہم عمر کے حصے کے اندر ہیں، لیکن ہم نے آگے دیکھنا ہے، بلاول کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھنا ہے، اپنے بھائی کو دیکھنا ہے، میں نے دیکھنا ہے، اس ملک کو دیکھنا ہے، ہمارے مستقبل کے معاملات ہیں، لہذا تمام چیزوں کو بھلا کرنا، اب ہم ایک ہو جائیں، اور ہمارا ایجنڈا وہ یہی ہے کہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا جو مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے، تاکہ یہ جو ہمارا جو سلسلہ ہے، جو ہمارا جو ہم نے ایک اپنی امپائر بنائی ہوئی ہے، مل جل کر ہم لوگ کھاتے رہیں اور یہ ملک اس طرح چلتا رہے، اور جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں ان کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہیں، باقی ہمیں کیا پرواہ ہے، زندگی تو آنی جانی ہے، جب تک ہیں عیاشی کریں۔ تو مولانا صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، وہ تو میں نے کہا نا کہ بس وہ ہیں کچھ کچے کان کے بھی ہیں، کچھ ہیں ہی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ مفتی محمود صاحب نے خود کہا تھا مرحوم نے اپنے بیٹے کے بارے میں، تو وہ راضی ہو گئے، اور پھر جناب ان کو آخر میں وہ زرداری صاحب نے بندوق کا تحفہ بھی دے دیا، اور بندوق کا تحفہ دے کے ان کو اشارہ دے دیا کہ جناب ماچس آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، اب جہاں چاہیں آپ لگائیں، جہاں بھی آپ چاہتے ہیں آگ لگائیں، آپ ماچس آپ کے ہاتھ میں۔ وہ مثال تو آپ نے شروع میں سنی ہی ہوگی نا کئی جگہ آپ نے، کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی، تو مطلب ویسے ہی مجھے یاد آ گئی، مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی کو بندر وندر کہہ رہا ہوں، مطلب ایک ویسے ہی اچانک آ گئی بات کہ بھئی ہاتھ میں ماچس دے دی۔ تو وہ اب دیکھیں، اللہ خیر کرے کہ مولانا صاحب جو ہے کس کس کو اور کہاں کہاں جو ہے شروع کرتے ہیں معاملہ۔ اور میں دیکھیے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ سیاست کے اندر جو ہوتا ہے نا، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، سیاست ہم نے بھی اسی طرح کیا، سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مخالف کو، آپ کا مخالف بھی ہے اس کو توڑ لیں، شرائط پر بات نہ کریں۔ کل دیکھیے یہی ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب زرداری سے بہت ناراض تھے، یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ناراضگی تھی، کیونکہ زرداری صاحب نے ان کو گارنٹی دی تھی جب نواز شریف صاحب بات ہوئی، پی ٹی ایم بنی تھی کہ آپ صدر بنیں گے، تو مولانا تو صدر نہیں بنے، صدر کون بن گیا؟ زرداری صاحب۔ کتنی مخالفت ہوگی اندازے، سیدھا سیدھا دھوکہ تھا، کتنی مخالفت ہوگی اب اندازہ لگائیے۔ تو کیا یہ مخالفت جب عمران خان کی پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھ گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، کیا وہ دور نہیں ہو سکتی تھی؟ بالکل دور ہو سکتی تھی، لیکن وہی اندر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے عمران خان کا ترنول کا جلسہ بھی منسوخ کرایا، اندر جو لوگ بیٹھے نا، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں
کہ عوام کو خود تحریک انصاف، اصل میں تحریک انصاف عوام ہے، عوام کو تحریک انصاف کے معاملات خود ہاتھ میں لینے پڑیں گے، ورنہ اگر آپ لیڈروں پہ رہے عوام تو پھر آپ بھول جائیے تحریک انصاف حقیقت میں عمران ہے یا پھر عوام ہے۔ باقی یہ جو عہدیدار ہے نا، بس ٹھیک ہے، یہ بس آپ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پہیے ہیں، مطلب کدھر ادھر سے تو لڑک جائے، لیکن اصل گاڑی جو ہے نا وہ عوام ہے، اور اصل جو ہے نا اس کا جو ایک منبع ہے یا نشان ہے وہ عمران خان ہے، پی ٹی آئی کا، یہ اصل صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد تھا کہ کل یہ جو بات ہوئی اس میں یہی ہوئی تھی کہ عمران خان کے حوالے سے ہم نے متحد ہونا ہے، اور متحد ہو کے ہم نے ابھی جو فوری طور پر جو معاملات آ رہے ہیں اسمبلی کے اندر، کچھ ایسے قوانین بنائے جائیں گے جس کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، کہ اس قوانین کے ذریعے جو ہم نے جو کچھ کیا ہے یا آگے ہمارے جو پلان ہیں ان کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو قانونی شکل دی جا سکے، اور وہ جو ججز جن سے آپ کو اور ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے مستقبل آج ہے اور ہو سکتا ہے، یا اس سسٹم کو ہو سکتا ہے خطرہ، جو انصاف کی بات کر رہے ہیں، جو اس سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں، ان ججز کے گرد بھی گھیرا ڈالنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہوگی ہمیں پارلیمنٹ اور مقننہ، اس کی ہمیں حمایت ہمیں چاہیے، اور اس کے اندر آپ آئیں اور آ کے پوری کوشش کریں کہ جو کچھ بھی ہم اب قانون سازی کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر جو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ یہ ٹاسک جو ہے دیا گیا تھا نواز شریف اپنا زرداری صاحب کو، وہ ٹاسک لے کے ملے ہیں، اب یہی ٹاسک جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، پہلے ایک تھا اب دو ہو گئے ہیں، اب انہوں نے جا کے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہے، نہ صرف اعتماد لینا ہے بلکہ کچھ پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں جو ان سے بڑے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جن کی کچھ فائلیں آگے پیچھے، مجھے نہیں پتا کہ سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں، آئی ڈونٹ نو، جس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہے میں اس کے بعد میں کنفرمیشن نہیں دیتا، لیکن یہ مجھے باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کی فائلیں موجود ہیں، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید جب یہ قانون سازی ہو تو وہ اس کے اندر کچھ ان کو سپورٹ کریں حکومت کو، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں کیا ہوگا کہ قوانین ایسے بنائے جائیں گے کہ آہستہ پھر وہ عمران خان کے معاملے کو ملٹری کورٹ کی طرف لے آنے میں بھی ان کو آسانی ہوگی، حالانکہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال کوششیں پوری کریں گے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، جنرل فیض کے حوالے سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا، 2 دن سے میں بات اس لیے نہیں کی کہ دیکھیے جنرل فیض کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چل رہا ہے اس وقت، اور اس میں یہ ہے کہ جو میرے پاس معلومات ہے کئی لوگوں کی فہرست تیار ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو فرشتے ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، جو نظر نہیں آتے، وہ ظاہر سی بات ہے کافی لوگوں کی فہرست ہے، تو اس فہرست کو وہ فوجی عدالت میں تو نہیں لا سکتے ہر ایک سویلین کو، عمران کو بھی لانے میں بڑا مسئلہ ان کو ہو رہا ہے، لیکن کوشش تو ان کی ہے، لیکن چلو خدا نہ خواستہ اگر عمران آ بھی جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو باقی اور تو نہیں آ سکتے نا، کیونکہ بندوں کی لسٹ تقریباً کافی ہے، مجھے بتایا کہ 60 70 80 بندے ہیں، اس کے اندر کچھ فوجی افسران بھی ہیں، کچھ بیوروکریٹ بھی ہیں، کچھ ججز بھی ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، اور بہت سارے افسران ہیں، 21 22 گریڈ کے افسران ہیں، کچھ آئی جی ڈی آئی جی ٹائپ کی بھی چیزیں ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے سب کو تو نہیں لایا جا سکتا، فوجی وہ تو ایک عجیب تماشا بن جائے گا، یہ عمران خان کا ہی تماشا اتنا بن رہا تو وہ کیسے لے کے آئیں گے، تو ضروری یہ ہو گیا کہ پھر ان کو سول عدالتوں سے ہی مطلب سزائیں دی جائیں، تو ظاہر ہے جب ان کو سول عدالتوں میں آپ لے کر آئیں گے تو اس کے لیے پھر قانون تو چاہیے نا، تو یہ تماشا جو لگ رہا ہے نا اگست کے اندر آ کے اسمبلی کا، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، وہ اسی لیے بن رہا ہے، اسی لیے فرشتے جو ہیں موجودہ حکومت کو مضبوط کریں، جو لوگ کہہ رہے تھے نا 2 مہینے میں حکومت چلی ہے، کہ مجھے نہیں لگتا، تو جس طرح عوام خاموشی سے گھر میں بیٹھی نا، یہ 6 مہینے بھی نہیں جانے والی حکومت، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، ہاں اگر عوام کھڑی ہو گئی تو یہ پھر منٹوں کی بات ہے، پھر یہ منٹوں کی بات ہے، پھر اللہ کی، کیونکہ جب عوام کھڑی ہوگی تو پھر اللہ کی بھی مدد آئے گی، کیونکہ جب تک انسان خود نہیں کوشش کرتا اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اب وہ یہ ہے کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے، میں آپ کو بارہا کہتا رہا ہوں، ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ 9 مئی کے جھنڈے تلے ہر اس شخص کو نشان عبرت بنایا جائے گا، موجودہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے فرشتوں کے ساتھ مل کر، نظر نہ آنے والی جو قوت ہے نا ان کے ساتھ مل کر، کہ 9 مئی کا جھنڈا ہوگا اور اس کے تلے ہر اس شخص کو نشان عبرت بنایا جا سکتا ہے جو کہیں نہ کہیں سے پاکستان کے اندر موجودہ سیاسی اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مین پارٹی اور تو عمران خان ہی ہے اور عوام تھی، تاکہ وہ جو ایک غیر ملکی جو ایک طاقت کا جو یہاں پر ایک ایجنڈا جو چل رہا ہے نا، وہ سب کچھ تو دیکھیں انہی کے کہنے پہ ہو رہا ہے، سب کچھ ان کے، ابھی تک کیا آئی ایم ایف، کیا ورلڈ بینک، کیا وہ ہیلتھ پالیسی، جو کچھ وہاں سے ہوتا ہے ادھر سے جو ہوتا ہے ادھر ہی ہوتا ہے، ساری پالیسی جو ہے نا وہ ہماری مغرب کے اوپر چل رہی ہے۔ میں تو بلکہ کل میرے ایک دوست کہہ رہے تھے، مجھے بڑا اچھا مشورہ دیا انہوں نے، رضوان شاہ صاحب ہیں، آپ سنتے ہوں گے، سینئر صحافی ہیں،
بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. وہ انہوں نے کل بڑی اچھی بات کی, مجھے بڑی پسند آئی ان کی بات. وہ کہتے ہیں کہ فیض صاحب آپ ان کو مشورہ دیں کہ پاکستان کا جو وزارت خارجہ ہے اس کو ختم کر دیں. وہ بڑی بڑی پیاری بات کہی رضوان شاہ صاحب نے, مجھے بڑی پسند آئی. میں نے کہا جناب بڑی اچھی بات آپ نے, یہ حقیقت میں ختم کر, کیونکہ ہمیں تو سارا تو ڈکٹیشن مل رہی ہے, ہمیں تو مطلب کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیا ہمارا اپنا تو کچھ نہیں ہے نا, ہمارا اپنا کوئی ایم نہیں ہے, ہماری ایم صرف یہی ہے کہ یہاں سے ہر اس شخص کو ٹوٹل ایلیمنیٹ کر دیا جائے, مغرب کے مفادات کے جو خلاف ہیں یہاں پہ, وہ اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. وہ دیکھیں نا, کل آج صبح میں سن رہا تھا, وہ آپ کے جو ڈپٹی وزیر اعظم صاحب ہیں جو 100 چوہے کھا کے وہ کہتے ہیں بلی نہیں بلکہ بلا چلا حج کو, وہ فرما رہے تھے کہ جب ملک اچھا ہونے لگتا ہے تو فوری کوئی نہ کوئی ٹانگیں گھسیٹنے آ جاتا ہے. کوئی ان سے پوچھے یہ ملک اچھا ہو رہا ہے؟ بارڈرز کے اوپر جو ہے دہشت گرد جو ہے ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں, جیسے کل میں نے کہا تھا آئے دن 11 12 15 آئے دن شہید ہوتے رہتے ہیں. اندر کچے کے ڈاکو پکڑ کے لوگ لے کے چلے جا رہے ہیں, ان کو پولیس والوں کو مار دیا جاتا ہے. اب وہ آج بڑے خوش ہو رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ احمد نواز ہے, اس کو کچے کے ڈاکو نے اغوا کیا تھا, وہ آج ٹی وی پہ آیا, بڑی تعریفیں کر رہا ہے کہ جناب میں بڑی واہ واہ ہے, مجھے آئی جی نے بچا لیا اور ڈی آئی جی نے بچا لیا اور فلانا آپریشن ڈھمکنا آپریشن. لیکن اندر سے جب مجھے وہاں کچے کے بندے سے پتہ لگا, میں نے جب فون کر کے معلومات کی تو وہ کہہ رہے کہ نہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہوا, ایک جبار نامی ڈاکو تھا, اس کو انہوں نے پہلے چھڑوایا ہے, اس کے بدلے میں چھوڑا ہے کہ ان کا مطالبہ تھا کہ جبار نامی ڈاکو کو چھوڑا جائے جو ان کا ایک سرغنہ ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہاں یہ سنا رہے ہیں. اب کل مطلب حکومت کی بات پہ کس پہ یقین کرے؟ اور پرسوں حکومت کہہ رہی تھی جس بندے کے حوالے سے کہ یہ بندہ بہت اہم آدمی ہے, اس کے سر کے اوپر 1 کروڑ کا نشان ہے, اس کی وہ ویڈیو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ چل رہی سب جگہ, اس نے پول کھول دیا سارا. بھائی یہ ڈاکو جو ہیں, میں گزشتہ کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں, ڈاکوؤں کی سرپرستی یہاں پہ سیاستدان کرتے ہیں. یہ وہی سیاستدان کرتے ہیں جس کی سرپرستی ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, اور یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی سرپرستی ہمارا مغرب کرتا ہے. یہ سیڑھی ہے پوری, جو پاکستان کو ہمیشہ 70 سال سے پاکستان کو ایک زخمی شخص کی جیسے ہوتا ہے زخمی ایک حالت میں رکھنا چاہتے ہیں, جس کے زخم سے نا خون رستا رہے, مسلسل خون رستا رہے, اور اس کے بعد وہ ہر تھوڑی دن دوا کے لیے یا مرہم کے لیے جا کے نا مغرب کے آگے کھڑا ہو جائے. یہ اس حال میں پاکستان کو رکھنا چاہتے ہیں. ورنہ مجھے بتائیے یار, اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے, افرادی قوت آپ کے پاس موجود ہے, تیل آپ کے پاس موجود ہے, معدنیات آپ کے پاس موجود ہیں, بلوچستان کے اندر تمام آپ کے منرلز اور مائنز بھری پڑی ہے, ریکارڈنگ آپ کا پڑا ہے, اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ سسک کے مر رہے ہیں. آپ کے پاس نہ دواؤں کے پیسے ہیں, نہ آپ کے پاس پیٹرول کا پیسہ ہے, نہ آپ پاس بجلی ہے. یہ کیا ہے آخر؟ اس کے لیے کوئی تو عام سا آدمی سوال کر سکتا ہے, لیکن ہماری قوم جو ہے وہ کچھ کہتی نہیں ہے. تو اب یہ ساری صورتحال ہے. یہ تو میں آپ کو پتا ہے, میں تو صاف تجزیہ دیتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ وہی بیچارے جنرل فیض کے خلاف جو ہے اس وقت سارے ہو گئے, اور وہ سارے لوگ جو آج تک مجھے دیکھیے, جنرل فیض سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے کئی معاملات میں. جنرل فیض نے مجھ سے مشورے کیے, بخدا میں میرا جنرل فیض سے آج تک میں نے کوئی ایک ڈھیلے کا, جسے کہتا ہے ایک ڈھیلے کا, میں نے کوئی فائدہ نہیں لیا ان سے. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بات میں نے ان کو کہی ہے, جو ملک اور قوم کے مفاد میں تھی اور جو فوج کے مفاد میں تھی, وہ انہوں نے کی. یہ میں اس بات کا گواہ ہوں. میں وہ شخص, اب مجھے نہیں پتا فوج کے اندر کا معاملہ فوج جانے, وہ کہتے ہیں جی غداری کی, مجھے نہیں پتا. میرے پاس تو کوئی ایسا ثبوت نہیں لگتا کہ جس میں جنرل فیض نے آ کر مودی سے کہا ہو کہ یار تو فوجیں داخل کر دے. نہ جنرل فیض نے کہیں, مجھے ایسا ثبوت نہیں ملتا طالبان سے کہا ہوگا تم آ کر ہمارے افغانستان پہ قبضہ, مطلب آ کے سرحد پہ قبضہ کر لو. پتہ نہیں ہے ملک دشمنی کس کو کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ کیا, کیا کہتے ہیں, بدعنوانی کی. تو بھائی بدعنوان تو ہمارے ملک میں صدر بنا بیٹھا ہوا ہے, اس کو تو لوگ 10% کہتے ہیں. جنرل فیض کے بارے میں تو ساری دنیا میں نے کہیں نہیں پڑھا 5% یا 10%. تو سارے کے سارے ٹی وی پہ آ کے آج کل جنرل فیض کو لتاڑ ہوتے ہیں. وہ جناب بہت اچھا ہوا فوج کے اندر بھائی فوج کے اندر اگر کرپشن ہے, فوج کو کیوں لتاڑتے ہو؟ فوج بھی تو مجبور ہو گئی نا. فوج کو کرپٹ کیا کس نے؟ یہ شروع سے جو کرپشن آپ کی چلی سارے کے سارے یہ سب مل کے کھا رہے ہیں. لیکن وہی بات میں کہتا ہوں کہ جنرل فیض سے ہی کیوں ابتدا کی گئی, شروع سے کیوں نہیں کی جا رہی, زرداری سے کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر ایک جنرل فیض کو پکڑا تھا تو ساتھ میں کسی سیاستدان کو بھی تو پکڑو نا. ادھر جنرل فیض کو پکڑا ہے تو ٹھوکو طرح اندر زرداری کو بھی ایک دفعہ, کہ وہ سرے محل اور سارا دوسرا تیسرا جو مجید صاحب جو تھے, ان کے سارے جو کچھ انہوں نے کیا وہ کیا ہے سارا, وہ کچھ نہیں. بس جنرل فیض کے پاس سارے کے سارے بیٹھ کے جنہوں نے کل اس سے فائدے بھی اٹھائیں گے وہ بھی جنرل فیض کے حوالے سے. جنرل فیض نے یہ کر دیا, جنرل فیض بڑے ملک دشمن تھے, جنرل فیض بڑے خطرناک تھے, فوج کے اندر بڑی دشمنی تھی, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا. مجھے آج تک نہیں پتہ لگا. میں اب یقین کریں میری 60 سال کی عمر ہو گئی پاکستانی سیاست کی, مجھے آج تک پاکستان کے اندر غداری کیا چیز ہے, ملک دشمنی کیا, یہ آج تک یقین کر میں نہیں سمجھ سکا. دنیا کے کئی منشور میں سمجھ گیا, دنیا کی کئی سیاست سمجھ گیا, دنیا کے اندر بہت سارے معاملات دیکھ لیے, بہت چیزوں کو سمجھ لیا. لیکن ایک چیز میں جو آج تک بخدا نہیں سمجھ سکتا ہوں, وہ نہیں سمجھ سکتا کہ پاکستان کے اندر ملک دشمنی ہے کیا چیز, کون سی چیز ہے.
تو یہ ایک صورتحال ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. جو کچھ بھی وہ چل رہا ہے ابھی معاملہ 9 مئی کے حوالے سے ہی ہے. 9 مئی کا میں نے بتایا کہ جھنڈا اس کا ہوگا, سب کام کیجیے. اچھا پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جناب پھر جناب پاور شیئرنگ پہ راضی ہو. پاور شیئرنگ کیا, وہی عمران خان مسئلہ ہے. اچھا پی ٹی آئی جو ہے وہ آ گئی ہے اب بیچ میں, اختلافات کی وجہ سے سنا ہے کہ اس میں عارف علوی صاحب آ گئے. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ عارف علوی کو شاید غالباً ان کی جو سسٹر ہیں, ان کی بہنوں کی ریکویسٹ کے اوپر وہ آئے ہیں کہ پارٹی نہ ٹوٹے. بہرحال ابھی یہ کنفرم نہیں ہے, مجھے کسی شخص نے بتایا ہے کہ وہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر آئے ہیں, لیکن میرے پاس ابھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں نے ابھی بالکل قریبی کسی آدمی کی, عارف علوی کی یا ان کی سسٹر سے کوئی میری بات نہیں ہو پائی, لیکن کسی ایک تھرڈ شخص نے مجھے بتایا. اگر ہو سکتا ہے اچھی بات ہے, اگر آئیں اختلافات ختم کر لیے تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. اچھا ایک چیز بڑی, وہ ویڈیو میں آخر بتا دوں, بڑی گردش کری. اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ جناب وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے منصور علی خان کے حوالے سے, بڑی افسوسناک ویڈیو ہے جس میں عمران خان نے کہا ہے جیلر سے کہ یار تم مجھے زہر مت دو, مجھے تو ویسے کچھ دن زندہ رہنا ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھے پھانسی دے دی جائے. بقول منصور علی خان کا جو ویڈیو چلی اس میں مجھے پھانسی دے دی جائے گی, تو آپ جو ہے پھانسی دیتے وقت میرے چہرے کو نہ ڈھانپنا تاکہ عوام میرا چہرہ دیکھ سکے. اگر یہ بات ہوئی ہے عمران خان نے تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور بہت بڑا جوتا جو ہے نا عمران خان نے, میں سمجھتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام کی شکل پہ مارا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس 25 کروڑ بزدل عوام سے وہ کچے کے ڈاکو جو ہے نا بہت بہادر ہیں, جنہوں نے اپنے ایک بندے احمد جبار کو حکومت سے, اسی حکومت سے, یعنی سندھ کی بھی حکومت اور پنجاب کی حکومت, یہ ظالم اور جابر حکمرانوں سے صرف ایک اپنے مطالبے کے ذریعے اس کو چھڑوا لیا. لیکن یہ 25 کروڑ عوام جو ہے نا, یہ بالکل اپنے لیڈر کو یہ جیل سے نہیں نکلوا سکے. یہ لمحہ فکریہ ہے, اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا. میرا صرف ایک یہ تجزیہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.